الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا سلسلہ احیاء ادب اردو پر ہے، اس لیے ہم نے کچھ مخصوص اپنے احباب کو جمع کیا ہے، کچھ اہل ذوق اہل محبت کو۔ تو ادب کس کو کہتے ہیں پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر ادب اردو کے احیاء کی کیا ضرورت ہے تھوڑا سا اس پہ کلام کرتے ہیں، اور ہمارے اس سلسلے میں ہم کیا کرنے کی کوشش کریں گے اس کے اوپر تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ادب اصل میں نا دوستو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ اور مأدبہ سے نکلا ہے۔ مأدبہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں بولیے؟ اب جس طرح دسترخوان پر طرح طرح کے نمکین کھانے، مختلف اقسام کے حلویات میٹھے سویٹ ڈشز، اور انواع و اقسام کے مشروبات، رنگ رنگ کی چیزیں ایک اچھے بہترین آئیڈیل دسترخوان پہ جمع ہو جاتی ہیں نا، تو اسی طرح جب اخلاق کے معاملے میں صوفیاء کی اصطلاح میں، اولیاء اللہ کی اصطلاح میں ادب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اچھے رویوں کا دسترخوان ہوتا ہے، اس سے مراد اخلاق کا دسترخوان ہوتا ہے، اس سے مراد اعلیٰ اور احسن معاملات کا دسترخوان ہوتا ہے۔ البتہ جو ادیب حضرات ہیں، شعراء حضرات ہیں، اور اہل فن ہیں، اہل علم ہیں، ان کے ہاں یہ جو ادب کا لفظ ہے اس کی بہت ساری تعبیرات بھی ہیں، تشریحات بھی ہیں۔ میں نے خود بھی بہت اس کو پڑھا کہ شعراء کے ہاں جو ادب ہے وہ کیوں اس معنی میں استعمال ہونے لگ گیا کہ اس سے مراد شعر و شاعری لی جانے لگی، اس سے مراد نثر لیا جانے لگا۔ بہت پڑھا میں نے اس کو، اسٹڈی بھی کیا، لیکن سچی بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پلے ایسی کوئی تعریف نہیں پڑی کہ میں دو لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ادب جو کسی دور میں دسترخوان کو کہا جاتا تھا تو وہ شاعری اور نثر ان معنی میں کیسے استعمال ہونے لگ گیا۔ تو میں نے پڑھا ہوتا تھا وہ میں سمجھاتا بھی رہا طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو۔ ایک دن میں پڑھا رہا تھا اسٹوڈنٹس کو ہی، تو میں نے بچوں کو ایک اچھی سی نظم لکھ کے دینی تھی، تو ادب پہ بات ہو گئی۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ نے عجیب میرے ذہن میں یہی لفظ اتارا جو میں نے ابھی آپ کے لیے بولا ہے کہ جس طرح صوفیاء کے ہاں ادب سے مراد اخلاق کا دسترخوان ہے، اسی طرح اہل علم اور اہل فن کے ہاں ادب سے مراد علم کا دسترخوان ہے۔ سے مراد کیا ہے جی؟ علم کا دسترخوان۔ تو یہ بڑا مناسب معنی مجھے لگا کہ ادب سے مراد علم کا دسترخوان ہے۔ ادب سے مراد بولیے علم کا دسترخوان۔ پھر اس سے مراد شعر بھی ہے، اس سے مراد نثر بھی ہے، اس سے مراد خطابت بھی ہے، اس سے مراد کتابت بھی ہے، اس سے مراد کہاوت بھی ہے، جو کہاوتیں بولی جاتی ہیں، اس سے مراد کہانت بھی ہے، کاہنوں کے جو مسجع مکفہ الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کاہن ہوتے ہیں وہ جس طرح دم کرتے ہیں نا، ان کے مسجع مکفہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ادب سے مراد کہانت بھی ہے، پھر اس سے مراد افسانے بھی ہیں، اس سے مراد قصص بھی ہیں، قصے قصص۔ تو یہ ایک علم کا دسترخوان ہے۔ ادب سے مراد کیا ہے بولیے جی؟ علم کا دسترخوان۔ ادب سے مراد علم کا دسترخوان۔ میری بات سمجھے یا نہیں؟ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ احیاء ادب کیا جائے۔ احیاء کہتے ہیں زندہ کرنے کو۔ احیاء کس کو کہتے ہیں جی؟ احیاء ادب کے ادب کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ اس پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ ماہر قابل شعراء ادیب حضرات کام کر رہے ہیں۔ ہم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنی کوشش کو شامل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ادب کو زندہ کرنے کی کوشش میں طالب علمانہ شامل ہو جائیں اس تحریک کے اندر، اس سلسلے کے اندر جو پوری دنیا میں الحمدللہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پھر ادب اردو جو ہے، میں اکثر
اپنے احباب سے، دوستوں سے، اپنے فالوور سے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں دو جہتوں پہ کام کرنا چاہیے. ایک یہ کہ ہم ایک وعدہ کریں زندگی میں اور اس کو نبھائیں بھی کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے. اور دوسرا وعدہ یہ کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم پاکستان کی بھی خدمت کرتے رہیں گے، اپنے وطن کی خدمت کرتے رہیں گے. اسلام کی خدمت کے لیے یاد رکھ لیں آپ کو جس زبان کی ضرورت ہے وہ عربی ہے، کیونکہ اسلام کا سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ سارا کا سارا عربی کے اندر ہے. ٹیکسٹ کتابیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، وہ سارا عربی زبان کے اندر ہے. عربی زبان کی فہم کے بغیر آپ کبھی بھی صحیح طریقے سے خدمت اسلام نہیں کر سکتے. اور پاکستان اس کا تشخص، اس کی پہچان یہ اردو زبان کے ساتھ ہے، یہاں کی مخصوص ثقافت کے ساتھ ہے. قومی زبان بھی ہے اردو. اگر ہم اس کو فراموش کر دیں گے جیسے کہ ہماری پچھلی صدی میں ہوا ہے، اردو کو شدید فراموش کیا گیا. یہی وجہ ہمارے ہاں جو ایک انگریزی کے غلامی کی ایک لہر دوڑی. انگریزی زبان ایک ضرورت ہے، اس کو ضرورت کی حد تک سیکھا جاتا، وہ ایک الگ بات تھی. لیکن یقین جانیے کہ یہ اس قدر ایک جنون بن کے، فوبیا بن کے ہمارے دماغوں پہ نازل ہو چکی ہے کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے کہ جس کو انگریزی زبان کا فوبیا ہو چکا ہے. ایک نفسیاتی مریض لگتے ہیں مجھے کئی لوگ، اور آتی انہیں پھر بھی نہیں. اپنا ما فی الضمیر جو ان کے اندر چل رہا ہوتا ہے ان کو صحیح انگریزی زبان میں وہ تعبیر بھی نہیں کر پاتے، لیکن ایک فوبیا ہوتا ہے، بس نفسیاتی مریض لگ رہے ہوتے ہیں. تو ایک زبان کی حد تک یہ ہم سیکھتے، بولتے، پڑھتے تو بات سمجھ آتی تھی، لیکن ایک نفسیاتی بیماری کی حد تک یہ غلامی اختیار کر جائے، زبان کی غلامی، تو یہ ایک لا علاج مرض ہے جس کی شفا اللہ دے سکتا ہے. ہم دعا کر سکتے کہ ہماری قوم اپنی ہی زبان کی قاتل بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس قتل میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں. جو اردو زبان کو قتل کرنے کی کوشش ایک عرصہ دراز سے کی جا رہی ہے، لیکن یہ مری نہیں ہے، اس کو کمزور ضرور کیا گیا ہے، اس کو بیمار کر دیا گیا. ایسی دوائیاں دی گئی ہیں جس سے یہ بیمار ہو چکی ہے، بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ شاعری سمجھ آتی ہے نئی نسل کو، نہ صحیح نثر سمجھ آتا ہے، نہ افسانہ سمجھ آتا ہے، نہ قصہ سمجھ آتا ہے. چونکہ سمجھ نہیں آتا، اسی وجہ سے اردو کتابیں پڑھے جانے میں شدید کمی آئی ہے. یہ ہمارے یہاں ایک گفتگو چل پڑی ہے کہ اب موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اب کتابیں کس نے پڑھنی ہیں. یہ صرف ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے جاہل اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اردو زبان پہ بڑا شدید ہم نے ایک ضعف طاری کیا ہے، کمزوری طاری کی ہے. چونکہ وہ کتابیں سمجھ نہیں آتی اس لیے ہمارا نیا جو طبقہ ہے وہ پڑھتا نہیں. لیکن یہ معاملہ عربی زبان اور انگریزی کے ساتھ نہیں ہے. چونکہ انگریزی سمجھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اس لیے دنیا بھر میں انگریزی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں. اسی طرح چونکہ عربی زبان سمجھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، عربی زبان میں جو کتابیں ہزاروں کی تعداد میں چھپ بھی رہی ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ بھی رہی ہیں، پڑھی بھی جاتی ہیں، لائبریریاں بھی آباد ہیں. تو ہم اپنی اجاڑ کو دیکھ کے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا اجڑ گئی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ اجاڑ خود پیدا کی، اپنے گھروں کو خود اجاڑا ہے، اپنی زبان کو خود اجاڑا ہے، اپنے ادب کے گلستان کو ہم نے خود آگ لگائی ہے. تو خود آگ لگا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقیوں نے بھی اپنے اپنے باغات، گلستان جلا دیے. نہیں، وہ ہماری طرح احمق اور نادان نہیں ہے، وہ ہماری طرح اپنی زبان پہ شرمندہ نہیں ہے. وہ میں نے ایک نظم لکھی تھی، اس کا ایک شعر ہے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. شرمسار ملت جو اپنی لغت پر، شرمسار ملت جو اپنی لغت پر، بنی ہے وہ عبرت بنی وہ کہاوت، بنی ہے وہ عبرت بنی وہ کہاوت. تو ایسی قومیں عبرتیں بن جاتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنا ہی گھر جلا کے یہ سمجھا کہ باقیوں نے بھی اپنے گھر جلا دیا. ایسا نہیں، وہ اپنی زبان پہ شرمسار شرمندہ نہیں ہے دوسری قومیں. یہ نفسیاتی بیماری ہمیں لگ گئی ہے. تو کاش یہ نفسیاتی بیماری نہ ہوتی، ہم اپنی زبان میں مہارت پیدا کرتے
اور اس کے بعد پھر ضرورت کی حد تک انگریزی بھی سیکھ لیتے جیسے باقی دنیا کی قومیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو یہ اپنی نسل میں، آنے والی نسل میں ایک شعور پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، احیاء ادب اردو، کہ ہم اردو زبان کا جو ادب ہے اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سے زیادہ بڑے پیمانے پر بہت قابل لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہم انہی کے ساتھ مل کر طالب علمانہ یہ اپنی کاوش کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ آگے جی بات سمجھ؟ تو اس سلسلے میں ہمارا جو طریقہ ہوگا کہ ہم کچھ مخصوص نظمیں ان کا انتخاب کیا کریں گے، اور ان کا بڑا ہی مختصراً معنی اور تشریح عرض کیا کریں گے، تفصیل میں نہیں جایا کریں گے، کیونکہ تفصیل سے ہم اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے نا۔ تو مخصوص نظمیں، مخصوص غزلیں اس کے اندر میں عرض کروں گا، کچھ مخصوص قصے ہوں گے یا افسانے ہوں گے وہ بھی عرض کر دیا کروں گا، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہمیں سننے والے ہیں، ہمارے دوست احباب، ہمارے اہل محبت، ہماری نوجوان نسل، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔